سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کو اپنے جسم اور اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں اور اپنے خوراک وغیرہ کے بارے میں جو معلومات ہم پہنچاتی ہے، تو اس سے ہمیں یقین ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو رہا ہوگا۔ ہم آپ کو ماں اور بچے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ حاملہ خواتین کو کس قسم کی غذائیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہم نے مختلف چیزیں بتائیں، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ سوڈیم کی مقدار جو ہے وہ بھی ضروری ہے آپ کے اپنے جسم میں، تاکہ آپ کے بچے کی صحیح نشو و نما ہو سکے۔ سوڈیم جو ہے معدنی اور غذائی جو اس کی کمی صرف اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ورم وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو پیشاب آور ادویات کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ہی کمی پیدا ہو جاتی ہے سوڈیم کی۔ یا پھر ان لوگوں میں اس کی کمی واقع ہوتی ہے جو کھانے میں نمک استعمال نہیں کرتے، یعنی بالکل ہی، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ نمک کھانے میں ہے، پھر بھی اوپر سے ڈال کے کھا رہے ہیں، تو ان میں بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے گا۔ تو نمک کی صحیح مقدار ہونی چاہیے کھانے میں۔ ان لوگوں میں کمی ہوتی ہے جو کھانے میں نمک استعمال نہیں کرتے۔ کھانوں میں نمک کا استعمال اس جزو کی جسمانی ضروریات بڑی آسانی سے پوری کرتا رہتا ہے۔ حاملہ خواتین کی خوراک میں نمک شامل کر کے، یا پھر یہ ہے کہ دودھ، چقندر، گاجر، مولی، فرنچ بین اور انڈے، گوشت اور مچھلی کے ذریعے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ انڈوں کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں گوشت وغیرہ کے اور مچھلی وغیرہ کے مقابلے میں انڈے بہت یعنی کہ کافی سستے ہوتے ہیں۔ اگر آپ حساب لگائیں تو جیسے کہ گوشت میں بھی ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ نکل جاتی ہیں، اور مچھلی بھی کبھی کبھی خراب آ جاتی ہے، لیکن انڈے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر نہ تو ملاوٹ ہی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ہڈی وڈی نکلتی ہے، نہ کوئی پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، اور بس اس کو پورا کا پورا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں وہ کتنی زبردست چیز ہے قدرت کی بنائی ہوئی، کہ اس کے اندر سے ایک انڈے میں سے ایک پورا بچہ جو ہے، جس میں گوشت بھی ہوتا ہے اور ہڈیاں بھی ہوتی ہیں اور پر بھی ہوتے ہیں اور چونچ اور آنکھیں، اور وہ ہر چیز اس کے اندر بنی مکمل بچہ جو ہے اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کے بنانے والے نے، آپ کے خالق نے ہر چیز جو کہ انسانی ضرورت کی ہوتی ہے یا ایک بچے کو بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ انڈے میں رکھ دیے۔ تو کوشش یہ کریں، اور بہت ہی یعنی کہ اور چیزوں کے مقابلے میں انڈے سستے ہیں، اور اس کی ضرورت اس طرح سے بھی آپ پوری کر سکتے ہیں۔ یہ گھر میں اپنے مرغیاں پال لیں، اور جو ہے مرغیوں سے آپ انڈے حاصل کریں، جو گھر کا بچا کچا کھانا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں، اور وہ آپ کو اچھے سورس دیں گی تمام چیزوں کے۔ جو اگر آپ ایک انڈا کھا لیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اس کے اندر سوڈیم کی بھی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوگی، اس سے کہ دانت بننا شروع ہو جاتے ہیں بچے کے، جو اندر ابھی وہ باہر نہیں آتے، باہر تو بہت دیر میں آتے ہیں 6-7 مہینے کے بعد، لیکن اندر جو ہے بچے کے دانتوں کی، یعنی آپ یہ کہیں کہ ایک بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ تو وہ سوڈیم جو ہے اس میں بہت ہی بڑی اس کا کام ہے، تو کیلشیم کا بہت بڑا کام ہے۔ تو ایک حاملہ خاتون کو روزانہ 2 ملی گرام سوڈیم فلورائڈ حاصل کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ گاجر کھا لیں، مولی کھا لیں، دودھ پی لیں، انڈا کھا لیں، تو یہ اس میں بچے کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پھر فلورین عام طور پر نمک ہے، دودھ ہے، گاجر، خوبانی، چقندر، آلو، پالک، گوبھی، ٹماٹر، کیلا، دالیں، انڈوں، گوشت اور مچھلی میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ اس مچھلی میں ہوتی ہے جو نمکین پانی والے تالابوں یا سمندر میں پائی جاتی ہے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیوڈین یہ عنصر ان
اجزائے بدنی کو محفوظ کرتا ہے جو پیشاب یا گردوں کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر ڈاکٹر آیوڈین ملا نمک استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر حاملہ خاتون میں اس کی کمی ہو تو پیدا ہونے والا بچہ ذہنی طور پر پسماندہ اور جسمانی طور پر معذور ہو سکتا ہے۔ سمندری غذائیں، پتوں والی سبزیاں، بینگن، جامن وغیرہ اس کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ایک حاملہ خاتون کو عام صحت مند عورت کے لیے کے برعکس 25 ملی گرام یعنی 25 ملی گرام اضافی آیوڈین کی روزانہ ہوتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ سمندری غذائیں کھائیں، پتوں والی سبزیاں کھائیں، اور بینگن میں آیوڈین بہت ہوتی ہے، تو بینگن تو ہمارے جیسے ممالک میں سستا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کھا سکتی ہیں۔ اس کو دہی میں ملا کے بوائل کر کے بڑا اچھا سا رائتا سا بن جاتا ہے، تو آپ وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ پھر ہے زنک۔ اس عنصر کی یعنی زنک کی کمی جو ہے وہ بھوک کی کمی سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ اگر آپ کے جسم میں زنک کی کمی ہو گئی ہے تو آپ کو بھوک نہیں لگے گی۔ چونکہ اس کی کمی سے بھوک مٹ جاتی ہے، چنانچہ مناسب مقدار میں غذا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خوراک نہیں کھائی جا سک رہی ہے آپ سے۔ اس طرح ماں اور بچے دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ زنک کی کمی کئی اور پیچیدگیوں سے بھی پیدا ہوتی ہے، مثلا زخموں کا، یعنی کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ زنک کی کمی آپ میں کیسے ہو گئی کہ زخموں کا جلد نہ بھرنا، جیسے کوئی کٹ لگ گیا اور وہ کافی دن تک چلے جا رہا ہے، اس میں سے خون رس رہا ہے کچھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ میں زنک کی کمی ہو گئی ہے۔ جلد کی بیماریاں، کوئی بھی بیماری ہو گئی، جلد کی ریش پڑ گیا یا کچھ ہو گیا اور وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو اور بچے کی نشو و نما میں بھی ظاہر ہے کہ کمی ہو جاتی ہے۔ زنک کی وہ مقدار روزانہ غذاؤں سے دستیاب نہیں ہوتی جو کسی حاملہ خاتون کو، اگر ان میں زنک کی کمی ہو گئی ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس کو حاصل نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس حل کے لیے ڈاکٹر ایسی ادویات کا استعمال کراتے ہیں جس میں زنک موجود ہو۔